قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الوان إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. صلوات الله. عزیزان محترم، سورہ لقمان کی آیت کریمہ ہے جس کی تلاوت کی سعادت میں نے آپ کے سامنے کی ہے. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. ہم نے جو انہیں منتخب کیا ہے، چنا ہے، ہم نے جو انہیں اختیار کیا ہے، ہم نے جو انہیں مصطفیٰ بنایا، مجتبیٰ بنایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم تھا. پروردگار عالم نے انتخاب کی وجہ بتائی، انتخاب کا سبب بتایا، اور میرا جو اس سلسلے گفتگو کا باچو مجالس کا موضوع رہے گا وہ بھی مفہوم رہبری در نگاہ قرآن. پروردگار عالم نے اپنے بھیجے ہوئے رہبروں کا جو تعارف کرایا اور انتخاب کرایا، اس کی وجہ میں اللہ نے علم کو بتایا. میں تمہیداً آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رہبر کا مفہوم انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا. مذہب کو چھوڑ دیجئے، دین کو چھوڑ دیجئے، شریعت کو چھوڑ دیجئے، کوئی بھی انسان جو پیدا ہوتا ہے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک رہبر کا محتاج ہوتا ہے. اسے ایک آئیڈیل کی ضرورت ہوتی ہے، ایک نمونے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے ہاں سب کے زیادہ تر کے ہاں شیشے کا کام ہوتا ہے، تو جب بھی آپ کوئی نہ کوئی چیز بناؤ گے تو ایک سیمپل کی ضرورت ہوگی. بغیر سیمپل کے آپ کاروبار کو آگے نہیں بڑھا سکتے. آپ کو کسی بھی فیکٹری، کسی بھی کمپنی کو مال دینا ہے تو اس سے پہلے سیمپل لینا پڑے گا. اگر وہ نہیں دیتا تو آپ کو خود ایک سیمپل چننا پڑے گا. یہ فطرت کہتی ہے. اس کے مطابق آپ کو کام آگے بڑھانا ہوگا. اللہ نے جس انسان کو پیدا کیا اس کی فطرت میں بھی ایک آئیڈیالوجی رکھی، ایک نمونہ رکھا. یہ نمونہ چاہتا ہے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے. جب یہ آنکھیں کھولتا ہے تو سب سے پہلے ماں باپ کو دیکھتا ہے جو تمام بچے کی ضروریات کو پورا کرتی ہے. تو جب یہ سمجھتا ہے کہ میری تمام ضروریات کو یہ میرے ماں باپ پورا کر رہے ہیں تو بچوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے اور یہ سوال ہوتا ہے کہ جس آئیڈیل کی مجھے ضرورت تھی، جو رہبر مجھے چاہیے تھا، وہ یہ میرے ماں باپ ہیں. اس لیے کہ جو ضروریات کو پورا کر دے اسی کو بہترین رہبر کہتے ہیں. ذرا غور فرمائیے گا، میں تمہیدی گفتگو سے گزر رہا ہوں. جب بچہ یہ دیکھتا ہے کہ میری تمام ضروریات جو ہے یہ میرے ماں باپ پوری کر رہے ہیں تو جو آئیڈیل کی سے ضرورت تھی
जो नमूना ये चाहता था, जो ये सैंपल चाहता था, अपने माँ बाप को समझता है मेरे माँ बाप से अच्छा कोई नमूना नहीं हो सकता, मेरे माँ बाप से अच्छा कोई आइडियल नहीं हो सकता, मेरे माँ बाप से अच्छा कोई रहबर नहीं होता। लेकिन जब ये आगे चल के माँ बाप को छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ते हुए देखता है तो ये इसका तसव्वुर चकनाचूर हो जाता है। जो छोटी छोटी बातों पे लड़े वो मेरा आइडियल नहीं हो सकता। जब ये माँ बाप इस बच्चे से झूठ बुलवाते हैं तो इसका तसव्वुर खत्म हो जाता है। जो मुझे झूठ बोलने की तरकीब दिलाए वो मेरा रहबर नहीं होता। आपने देखा होगा और नहीं फरमा रहे, जब कोई जो घर पे आता है और घर पे आने के बाद बुलाता है हसन अब्बास साहब है घर पे या नहीं, तो बच्चे से हसन अब्बास साहब ये कह देते हैं बेटा कह दो पापा घर पे नहीं है। तो बच्चे की क्यों में कितना सच बोलना है, इस वजह से बच्चा वही अल्फाज दोहराता है कि पापा ने कहा है, पापा घर पे। मैं क्या करूंगा और फरमाइएगा, बच्चा वही अल्फाज दोहराता है कि पापा ने कहा है, पापा घर पे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ फितरत ये कहती है कि आइडियल वो होना चाहिए जो कभी झूठ न बोले, जो कभी फितना और फसाद न फैलाए। अब समझ में आया, अल्लाह ने जिन 14 को रहबर बनाया पहले उनकी तहारत में जिम्मेदारी दी। इतना हम जिम्मेदारी लेते हैं, न इनके अंदर ऐब मिलेगा, न कोई नक्श मिलेगा, न कोई धब्बा मिलेगा। सलावत मिलेगा। इसके जहन में तसव्वुर पैदा होता है कि जो रहबर, जो मुझे सैंपल चाहिए था, नमूना चाहिए था, वो असलन मेरे माँ बाप नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ बच्चे पे जो सबसे पहला असर पड़ता है, देखिए बड़े गौर से सुनने की बात है, बच्चे पे 4 असर पड़ते हैं। कितने? 4। पहला असर माँ बाप का, दूसरा असर किताब का, तीसरा असर टेलीविजन का, चौथा असर उस्ताद का। बच्चे की जिंदगी पे 4 असर पड़ते हैं। पहला माँ बाप का, दूसरा उस्ताद का, तीसरा किताब का, चौथा टेलीविजन का। इसी वजह से कहा चारों का माहौल अच्छा बनाओ ताकि बच्चे अच्छे हो। गौर फरमाइए मैं क्या कह रहा हूं। पहला माहौल किसका है? माँ बाप का है। सब गौर नहीं फरमाया आपने, नबी की हदीस नहीं सुनी आपने। नबी ने क्या फरमाया? कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। बलिल वालिदान, बल्कि उसके माँ बाप उसे नसरानी बनाते हैं, मजूसी बनाते हैं। बच्चा होता तो मुसलमान पैदा है, मगर सांचे में आने के बाद सांचे का ढंग ले लेता है। नहीं मुतवज्जे नहीं है जीदान वाला। बच्चा पैदा तो मुसलमान होता है, मगर जैसा सांचा होता है वैसा बच्चा होता है। जुमला कहो, बच्चा तो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे तरोताजा मोम अगर बोतल में डालो तो बोतल बन गया, अगर गिलास में डाला तो गिलास बन गया, अगर बाल्टी में डाला तो बाल्टी बन गया। ये और ने फरमाया बच्चा बिल्कुल तरोताजा मोम की तरह होता है। यहूदिया होश में आया, यहूदी बन गया। नसरानिया होश में आया, नसरानी बन गया। हिंदू होश में आया, हिंदू बन गया। शिया होश में आया, शिया बन गया। अब हमसे मत पूछना अबू तालिब का मजहब क्या था, हमें तो ये बताओ अबू तालिब की होश का परवरदा जिसे मोहम्मद कहते हैं उसका दीन क्या था? जो माल वाले का मजहब, वो बल्ले वाले का मजहब। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे एक बार और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। सबसे पहला असर बच्चे पे उसका माँ बाप के माहौल का होता है। आपने देखा होगा जिन घरों में माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो बच्चे भी साथ साथ नमाज पढ़ते हैं।
करचे उनसे नमाज नहीं आती, फिर भी वो नमाज की नकल करते हैं। मैंने लफ्ज बदला है, नमाज उनसे नहीं आती मगर वो नमाज की नकल करते हैं। वो कैसे? आपने देखा होगा, बाप रुकू में, बच्चा में रुकू में, बाप सजदे में, बच्चा सजदे में जाकर बार बार सर उठा के देखता है काबा का सर उठा या नहीं है या नहीं है साहब। इसका मतलब माहौल का असर पड़ता है। और फरमाने सबसे पहला असर किसका पड़ता है? माहौल का। किसके? माँ बाप के। अरे जब हमने तारीखों में पढ़ा कि तमाम असहाब को रज़ी अल्लाह कहा गया और अली को करमल्लाह वजह कहा गया, हमने कहा भाई बात क्या है, दोनों में फर्क क्या है? का बात यह है जितने भी सहाबा थे उनको रज़ी अल्लाह इस वजह से कहा गया क्योंकि उनका सर जिंदगी में कभी न कभी किसी न किसी बुत के सामने जरूर झुका और फकत अली का सर ऐसा था जो कभी किसी बुत के सामने नहीं झुका। हमने कहा भाई बात क्या है, वजह क्या है? औरों का सर बुतों के सामने क्यों झुका, अली का सर बुतों के सामने क्यों नहीं झुका? हमने कहा पास से वोट थी, बच्चे पे घर का माहौल का असर होता है, औरों के घर का माहौल बुत परस्ती का था, अबू तालिब के घर का माहौल बुत शिकनी का था। सारा बात करिए बच्चे पे माहौल का असर पड़ता है। जैसा माहौल हम बच्चे के लिए बनाएंगे वैसा बच्चे पे असर पड़ेगा। अगर हमने शुरू से झूठ बोलना सिखाया तो हो सकता है फितरतन वो ना बोले, लेकिन आगे चल के हमें आइडियल माना है, लिहाजा वो क्या होगा? झूठा बनेगा। याद नहीं है आपको? शायद मुझे नहीं पता, आपके इलाके की बात नहीं है, मेरे इलाके की बात है। सुल्ताना ढाकू का नाम सुना होगा। सबसे पहले अंडा चुराया था मगर इतना बड़ा डाकू बन गया कि पूरा इलाका डरता था। और जब वो पकड़ा गया अंग्रेजों के जरिए से तो उसने मालूम है क्या कहा था? मेरी मां से बात करा दो। और जब बात कराई तो कान काट लिया और जुमला कहा, अगर पहले अंडे पे तूने रोका होगा तो आज इतना बड़ा डाकू न बनता। इसका मतलब यह है तरबियत घर की किसी को सुल्ताना बनाती है, किसी को नसरुल्लाह, किसी को खानदानी बनाती है, किसी को खुमैनी बनाती है। सारा बात में ये पहला माहौल किसका है? पहला माहौल किसका है? माँ बाप का। अब गौर से सुनिए, अगर माँ बाप ही बेनवाजी हो, चाहे जिस घर के अंदर हामिला औरत हो, प्रेग्नेंट, कहा है अच्छे अच्छे फोटो लगाओ, जानवरों के फोटो उस कमरे में मत रखो क्योंकि उसका असर आएगा बच्चे पर। ये तो शरीयत ने कहा। हमारे यहाँ क्या होता है, डिलीवरी से एक दिन पहले तक, बल्कि 1 घंटा पहले तक वो सीरियल दिखती है, तो असर काहे का होगा? मैं क्या कह रहा हूँ जरा गौर फरमाइएगा। आगे मुश्तबा जो है तबाई की वालदा से जब पूछा गया था 11 साल की उम्र में इतना बड़ा हाफिज कुरान कैसे बना, तो जानते क्या कहा? जब ये शिकम में था तब भी कुरान पढ़ते थे, जब ये त्योहारों में था तब भी कुरान पढ़ते थे, लोरी देती थी तो कुरान की, बोलती थी तो कुरान से, हंसाती थी तो कुरान से, चुपाती तो कुरान से। सोचो जब कुरान इतना पढ़ा गया तो ये बच्चा मोहम्मद हुसैन तबाही बन गया। पता चला जैसा माहौल दोगे बच्चा वैसा होगा। सलावत करिए मोहम्मद। मैंने जुमला जो कहा था उसे गौर से सुनिएगा। मैंने कहा था फितना तन,
یعنی واجب ہے، کوئی بھی رہ ہی نہیں سکتا بغیر آئیڈیل کے، آئیڈیل چاہیے۔ اور پھر جملہ کہتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا نوجوان ہے 12 1 بجے تک روڈ پہ رہتا ہے، ماں باپ کی توہین کرتا ہے، بڑوں کا کہنا نہیں مانتا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ مجلسوں میں آتا ہے، حسین حسین کرتا ہے، زنجیر کا ماتم کرتا ہے۔ ارے جو حسین کے لیے خون بہا دے تو کیا حسین کی بات نہیں سنے گا؟ بات صرف ایک ہے، اسے اچھا آئیڈل نہ ملا۔ میں نے بڑے آہستہ سے کہا ہے، اسے اچھا آئیڈل نہ ملا، اچھا نمونہ مل جاتا، یا لفظوں کو بدل کر یوں کہوں کہ یہ ایک بھٹکی ہوئی روح ہے، بیمار، جسے اچھا طبیب نہ ملا۔ اگر اچھا طبیب مل جاتا تو یہی صراط مستقیم پہ چلتا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ نہیں ہوتا، اچھا بتاتا ہوں میں کیسے۔ مجلس ہوئی، اب مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں کا کیا ماحول ہے، اپنے اوپر مثال دے دیتا ہوں۔ مجلس ہوئی نہیں، آپ کے یہاں کا بھی ماحول ایک صحیح ہے، میں جانتا ہوں شکارپور کا بھی، یہاں کا نہیں، شکارپور کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ مجلس ہوئی، سوچتانی چل رہی ہے، خطیب منبر پہ بیٹھ گیا، مائک لگے ہوئے ہیں، مسائل کی آواز گھروں میں آئی، ماؤں نے بچوں کو بھیجنا شروع کر دیا، بیٹا جلدی سے جاؤ، حصہ بٹنے والا ہے، حصہ بٹنے والا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جس کا پہلا مدرسہ قرار ہو جائے، میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا۔ اور بات یہ نہیں ہے ستم زنی کی، یہ ہے کہ یہ جب حصہ لے کے آتا ہے تو ماں اسے دیتی ہے، بیٹا ایک بار اور لے کر آؤ، بیٹا ایک بار ہو لے کر آؤ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے۔ ارے جو یہاں پر مکاری حسین کی فرشت آپ کو سکھائے، جس کا تعلق حسین سے اچھا نہ ہو، اس کا تعلق بادشاہ سے کیا اچھا ہوگا؟ صلوات کہیے محمد والے۔ ایک بار اور صلوات کہیے محمد والے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب بتائیے اس کا اثر کیا ہوگا؟ اب اس کا نتیجہ سمجھیے گا۔ جب یہ بچہ چھوٹا تھا تو اس کی ماں نے بھیجا، بیٹا جلدی جاؤ، حصہ بٹنے والا شیرمال۔ بچہ شیرمال لے کے آیا، کہیں ایک اور لے کر آؤ۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ پکڑ لینا جھوٹ بولو تو۔ بیٹا ایک اور لے کر آؤ۔ انصاف سے بتائیے، جس نے 500 کا عدد چن کے یہ سوچ کے مجلس کی ہو کہ 500 آئیں گے، اس نے 50 اگر ڈبل لے لے تو اس کی تو بے عزتی ہو جائے گی، اس کا سبب کون بنے گا؟ اس کی عادت پڑی ڈبل لیتے لیتے، اب نتیجہ یہ ہوا جب یہ بڑا ہوا، کیونکہ مرغی چرائی، انڈا چرایا، اب یہ آگے بڑھنے کے بعد جب یہ آیا کھانوں پہ تو ایک پیالہ کھایا اور ایک پیالہ بھر کے لے کے چلا۔ بڑا جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں ہوتا کیا ہے۔ دعوت ہوئی، نظر ہوئی، مجلس ہوئی اور اس میں کھانا ہوا، کھانا بھی کھایا اور 2 روٹی ساتھ میں دبا کے بھی چلا۔ یہ کھانا تو جائز تھا مگر لے جانا کس نے کہا یہ جائز ہے؟ میں کیا کروں ذرا فرمائیے گا، یہ وہ حلال ہے جس میں حرام کر کے کھایا ہے۔ اب سوچو جو حلال کو حرام کر کے کھائے اس میں اثر ہوگا یا نہ ہوگا؟ صلوات کہیے محمد۔ ایک بار اور صلوات کریے گا۔ ہوتا ہی نہیں ہوگا بھائی، آپ نظر میں آئے، کھایا، ایک پلیٹ پنی میں رکھ دی، کھانے کو تو آپ کو بلایا تھا، یہ پنی کیسے جائز ہو گئی؟ یہ 2 روٹی جو آپ نے بغل میں دبائی، یہ آپ کے لیے کیسے جائز ہو گئی؟ آپ کہو گے کہ یہ تو نظر حسین ہے،
تو نظر حسین تو رضاکانہ ہے، سارا بیچ کے کھا جاؤ، یہ بھی سارا حسین کا ہے۔ حسین کے ہاں بدنظمی نہیں ہوتی، سسٹم سے ہوتا ہے۔ میں کیا کروں گا، غور فرمائیے گا، ورنہ تو حسین کے نام کو تو سب کچھ کھا لو، ارے ورنہ ان پہ لعنت کیوں پڑھتے ہو کہ جس نے زہرا کا باغ کش کیا، وہ بھی تو نظر ہے نا، ارے جو ان کے گھر سے نکلے وہ نظر ہے، مگر جو جس کا حق ہے اگر وہ کھائے تو حلال۔ ایک آدمی نے انتظامیہ تو نہ کیا تھا، اب اس سے زیادہ اگر ہوگا تو کیا ہوگا یہاں پر۔ میرا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا ماحول کا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ بچے پہ پڑتا ہے۔ جب بچے کو ایسا ماحول ملا تو یہ آگے چل کے کہاں پہنچا؟ میں جملہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ آگے چل کے کہاں پہنچا کہ اس کے جڑ میں ہم ہے۔ بھائی غلطی بچوں کی بعد میں ہے، ماں باپ کی پہلے ہے۔ اگر اچھا ماحول دیتے تو بچے ایسے نہ ہوتے۔ صلوات پڑھیے محمد تو پہلا اثر بچوں پر جو پڑتا ہے تربیت کا، وہ کس کا پڑتا ہے؟ ماں باپ کا۔ میں نے کیا عرض کیا تھا؟ بہت غور سے سنیے گا، تمہیدی بات ہے میری، کیونکہ اگر یہ نہ سمجھے تو پوری مجلس سے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہر انسان فطرتاً ایک رہبر چاہتا ہے، ایک آئیڈیل چاہتا ہے۔ پہلا آئیڈیل آپ کے کھولی تو ماں باپ کو سمجھا، ماں باپ نے چھوڑ بولا، اس کا تصور ختم ہو گیا۔ بستہ اٹھاؤ یہ چلا، اسکول پہنچا، ٹیچر نے کہا کہو بیٹا اللہ ایک، اس نے کہا اللہ ایک، کہو پنجتن 5، اس نے کہا پنجتن 5۔ یہ جو تصور تھا آئیڈیل ترابی کا، جو یہ رہبر چاہتا تھا، جب ٹیچر نے اسے توحید کا سبق سکھایا، یہ بچہ سمجھا جس رہبر کی تلاش مجھے تھی وہ یہی میرا رہبر ہے، یہی میرا ٹیچر ہے۔ لیکن جب دیکھا یہی ٹیچر فیس پہ ٹارچر کر رہا ہے، مار رہا ہے، چھوڑ بول رہا ہے، اس کا تصور چکنا چور ہو جاتا ہے۔ بس قرآن نے بھی یہی کہا، رہبر جسے ماننا پہلے یہ دیکھنا سچا بھی ہے یا نہیں، جھوٹا تو نہیں ہے۔ اگر سچا رہبر ہے تو اس کی اتباع کرنا، وہ تمہارا رہبر ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس کے اندر دیکھنا عالم بھی ہے یا نہیں ہے۔ جب عالم ہوگا تو شجاع خود بخود ہو جائے گا۔ جب شجاع اور علم دونوں ہوگی تو کبھی بھی اپنی امت کو ذلیل نہیں ہونے دے گا، امت کو عزت دے گا، امت کو عزت دے گا۔ نہیں غور فرمایا، رہبر میں 2 چیزیں ضروری ہے، علم بھی ہونا، شجاعت بھی ہونا۔ جب رہبر عالم بھی ہوگا، شجاع بھی ہوگا تو پوری قوم کو عزت کے کنارے لگائے گا، عزت دے گا۔ لیکن اگر جاہل ہوگا، بزدل ہوگا تو قوم کو ذلیل کرے گا۔ یہی وجہ ہے آج امت مسلمہ میں جب رہبر ہے مگر بزدل بھی ہے، جاہل بھی ہے، امت ذلیل ہو رہی ہے۔ جس کا رہبر عالم بھی تھا، شجاع بھی تھا، وہ اعلان میں پر عزت دار بنا اور دنیا کو عزت کا پیغام دیا۔ صلوات علیہ محمد ایک بار اور صلوات پڑھ لو محمد۔ اس کا مطلب تو اہم شرطیں پائی جانا ضروری ہے۔ رہبر عالم بھی ہو، رہبر شجاع بھی ہو، یعنی رہبر نہ جاہل ہو نہ بزدل ہو۔ اگر بزدل ہوگا تو قوم کو ذلیل کرائے گا، اگر شجاع ہوگا تو قوم عزت دار بن کے رہے گی۔ میں کیا کہوں گا، غور فرمائیے گا۔ 2 شرطیں ہیں، 2 شرطیں، عالم بھی ہو شجاع بھی ہو۔ دونوں شرطیں آج زمانے نے دیکھ لی کہ عزت کہاں ہے۔ 56 ہوتے ہوئے بھی ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے سنت کیا ہوگی کہ یہودیوں کے غلام ہے، اس سے بڑھ
تو ضرورت کیا ہوگی کہ جو قیام کے سامنے اپنی ناموس کو بغیرہ پیش کر دے، اس سے زیادہ ذلیل کون ہوگا اور اس سے کام کون ہوگا؟ یہ بات کوئی سنی شیعہ کی بات نہیں ہے، بابا رام دیو نے بھی کہا انہیں کوئی نہیں ہرا سکتا، اس لیے کہ ان کا تعلق کربلا سے ہے۔ کربلا چکنا نہیں سکھاتی، سر کٹانا سکھاتی ہے۔ ایک بار اور سلوات کرو، ایک بار اور سلوات کرو۔ رہبر میں دونوں شرطیں ضروری ہے، عالم بھی ہو، شجاع بھی ہو، بہادر بھی ہو۔ اگر رہبر شجاع نہ ہوگا امت کو کہیں بھی چھوڑ آئے گا، پھر تو کبھی گھوڑا بھاگا کبھی فوج بھاگی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جو علم 39 دن تک جسے اہل نہ ملا، میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیے گا، لیکن جب 40ویں دن اہل کے ہاتھ میں آیا تو علم کو اتنی عزت ملی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیے گا، جب تک 39 دن تک تھا تو میں اہل کے ہاتھ میں تھا، لیکن جب 40ویں دن اہل کے ہاتھ میں آیا پہلے تو علم بھی چھپا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، فوج بھی بھاگی، لیکن جب علی کے ہاتھ میں آیا تو اپنا علم چھپا، نامدار چھپا۔ سارا بات کہیے محمد، ایک بار اور سلوات کریے محمد۔ اسی وجہ سے عزیزان محترم کمانڈر بہادر تھا تو فرق آیا، علم جناب شیش کے ہاتھ میں آیا۔ کہاں سے آیا؟ جنت سے آیا، مگر یہ سلسلہ تاریخ کا آگے بڑھتا گیا اور جناب عباس تک پہنچا تو جناب عباس نے اس کی تاریخ بدل دی، کیونکہ کمانڈر بہادر تھا۔ بڑا جملہ کہا ہے اور مسلم آیا، کیونکہ کمانڈر بہادر تھا، رہبر بہادر تھا۔ جملہ پھر کہتا ہوں، عباس سے پہلے حضرت شیش سے لے کر جناب عباس تک جس کے ہاتھ میں یہ علم آیا، علم کے سائے کے نیچے منافق بھی آئے، مومن بھی آئے، لیکن جب سے عباس کے ہاتھ میں آیا اس کے نیچے مومن تو آئے، منافق نہ آ سکا۔ سلامات کریے محمد والے۔ پھر جملہ سنیے گا، جناب شیش کے پاس پہلا علم آیا جو جنت سے آیا، یہ سلسلہ چلا، عباس تک آیا، مگر عباس سے پہلے شیش سے لے کر جس کے ہاتھ میں یہ علم تھا، اس کے نیچے اس کے سائے میں مومن بھی تھے، منافق بھی تھے، لیکن جب سے عباس کے ہاتھ میں آیا مومن تو آئے، منافق نہ آ سکے۔ یہی وجہ ہے، سنیے گا، عباس سے پہلے یہ علم فلیگ تھا، علامت تھی، نشانی تھی، جھنڈا تھا، مگر یہ علم نہ تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں غور سے سنیے گا، جناب عباس سے پہلے یہ علامت تھی، نشانی تھی، دلیل تھی، اور یہ جھنڈا تھا، فلیگ تھا، لیکن جیسے ہی عباس کے ہاتھ میں آیا یہ ایمان بھی بن گیا، اعتقاد بھی بن گیا، اس کی عزت بھی ہو گئی۔ ارے جب سے آیا تھا تب سے آج تک نہ چھکا ہے، نہ قیامت تک چھکے گا۔ سلامات کریے محمد۔ وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ تھی بس، ایک وجہ کیا؟ علمدار رہبر بہادر تھا، بزدل نہیں۔
میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیے گا. رہبر بزدل نہیں تھا، بہادر تھا. یہی وجہ ہے جب 2003 میں امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا اور امریکی فوجیں نجف سے ہوتی ہوئی کربلا پہنچی تو ایک امریکہ کا کمانڈر مولا عباس کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کے جناب عباس کے روزے پہ سلوٹ مارتا ہے، سلامی دیتا ہے. کسی نے کہا حضور یہ تو مسلمان ہے، شیعہ کا روزہ ہے. کہا تمہیں نہیں پتا میں مسلمان کو سلوٹ نہیں کر رہا، میں شیعہ کو سلوٹ نہیں کر رہا، میں اس کے کمانڈر کو سلوٹ کر رہا ہوں. میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ اس کمانڈر نے 172 کو 9 لاکھ سے کیسے لڑا دیا. سلامات پڑھیے. 72 کو 9 لاکھ سے کیسے لڑا دیا. یہی بات تھی. کیا بات ہے؟ لیکن موضوع سے نہ ہٹیے گا. رہبر شجاع ہو، رہبر شجاع ہونا چاہیے، بہادر ہو، رہبر شجاع ہونا چاہیے. یہی وجہ تھی جب یزید کے دربار میں لوٹا ہوا سامان پہنچا تو اس نے قلم لکھا. روڈ کا سفیر بیٹھا تھا. جب علم کو سامنے لایا گیا تو علم کا پورے کا پورا حصہ تیروں سے چھلنی تھا. علم کا پورے کا پورا حصہ تیروں سے چھلنی تھا، مگر جس جگہ سے علم کو پکڑا تھا، میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیے گا، جس جگہ سے علم کو پکڑا تھا وہاں تیر کا ایک نشان بھی نہ تھا. سفیر روم نے کہا یہ کمانڈر کیسا تھا جس نے ہاتھ کو کٹا دیے مگر علم کو نہ چھوڑا. سلامات پڑھیے. یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب رہبر شجاع ہو، بہادر ہو. پھر جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے. دیکھیے 39 دن تک لوگ آتے رہے، میں خیبر نہیں پڑھوں گا، لوگ آتے رہے، کمانڈر واپس آتا رہا. 40ویں دن بدلا کیا؟ بدلا کیا؟ فوج بدلی، لشکر بدلا، ہتھیار بدلے، گھوڑے بدلے. ارے جس لشکر کو ولیم لگ رہا تھا، میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. ارے بھائی جو لشکر ابھی تک بھاگ رہا تھا وہی لشکر اب ہے، بس کالی علمدار بدلا ہے، یوں کہ یہ رہبر بدلا ہے. پہلے بزدل رہبر تھا تو امت بھی بزدل ہو گئی. میں بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. پہلے 39 دن تک رہبر بزدل تھا تو امت بھی بزدل تھی، لیکن 40ویں دن جب رہبر بہادر آیا تو یہی بزدل امت کیا بن گئی؟ بہادر بن گئی. اب سمجھ میں آیا جتنا رہبر خامنائی جیسا شجاع ہوتا ہے تو امت ایسی بہادر ہوتی ہے کہ اگر امریکہ کہتا ہے بجلی گھر میں ہم بن کے آئیں گے تو امت بجلی گھر میں پہنچتی ہے. اگر پلم میں بن کے آئیں گے تو امت پلم میں چلتی ہے. یہ تعجب بنتی ہے. آخر کیا بات ہے جہاں ہم میزائل گراتے ہیں یہ امت چلتی رہی ہے. کسی نے کہا ہمیں ڈرے کیسے؟ اس کے دل میں کربلا ہے. سلامات کریے. ایک بار اور سلوات پڑھیے. دیکھے ہیں سیدھانے خطرہ اصل رہبر جو ہے امت کی تقدیر کو بدل دیتا ہے. رہبر امت کی تقدیر کو بدل دیتا ہے. پھر میرا جملہ جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، جہاں سے میں نے بات کو شروع کیا تھا وہیں لے کر آتا ہوں. ہر انسان فطرت اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے یہ جملہ شاید پوری مجلس ہو گیا. اور یقین کیجیے گا ممبر کا جملہ ہے، ممبر کا جملہ خطیب کا نہیں ہوتا. یہ عنایت ہوتی ہے
یہ کہیں سے آیا ہے. اب سوچیے کتنا بڑا جملہ ہوگا. میں جملہ کہتا ہوں ہر انسان اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک نمی بننے کا، ایک رہبر کا ضرورت مند ہوتا ہے. بغیر رہبر کے زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی. تو جملہ کہو، اگر آپ کو بھی زندگی آگے بڑھانا ہے تو اپنے درمیان ایک رہبر بنانا پڑے گا. میں بڑا جملہ کہا ہے، اپنی فیملی میں کسی نہ کسی کو مکھیا بنانا پڑے گا. اگر ہر فیملی میں ہر آدمی اپنے کو بڑا سمجھنے لگے تو وہ بگڑ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. ہر آدمی اگر پیڑ کو چننے لگے، ہر آدمی بس اپنے کو بڑا سمجھنے لگے، ایک کو بڑا سمجھنا پڑے گا. پھر سن لیجیے گا، کامیابی کے لیے، زندگی آگے بڑھانے کے لیے ایک کو بڑا سمجھنا پڑے گا. پھر سمجھے، ایک کو بڑا سمجھنا پڑے گا. چاہے باپ کو بڑا سمجھو، چاہے بڑے بھائی کو بڑا سمجھو، چاہے چچا کو بڑا سمجھو. یہ نہیں کہ ہر آدمی مستقل ہے، ہر آدمی بے نیاز ہے. نہیں عزیزو، جس کے گھر میں ہر آدمی مکھیا ہوتا ہے وہ کہیں نہیں پہنچ پاتا. لیکن جو ایک نظام کے تحت چلتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. آپ نے دیکھا ہے نا، جب مرغی چلتی ہے تو بچے چھوٹے چھوٹے مرغی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. جو بھی بچہ اس دائرے سے ہٹ جائے گا اسے چیل اٹھا کے لے جائے گی. سمجھ میں آیا؟ جو بھی اپنے نظام سے ہٹے گا دشمنوں سے اچک لے گا. سلامات پڑھیے محمد وا. ایک بار اور سلوات پڑھیے محمد وا. یہ چھوٹی سی مرغی ہے، چھوٹی سی. جب اس کے بچے چلتے ہیں نا تو کیسے چلتے ہیں؟ انجمن بنا کے سب پیچھے پیچھے. بڑا سے بڑا شکاری، بڑا سے بڑا باز، بڑا سے بڑا شکرا اگر اس کے بچوں کی طرف دیکھ لے تو یہ کیسے دوڑتی ہے؟ بچوں کی حفاظت کرتی ہے کیونکہ رہبر ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر مرغی میں بھی اتحاد آ جائے، نہیں جملے بدلتا ہوں، اگر مرغی کے بچے بھی اپنا رہبر چن لے تو وہ اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ بڑے بڑے باز کا مقابلہ کر لیتے ہیں. پھر وہ بڑے بڑے باز کا مقابلہ کر لیتے ہیں. لیکن اگر انہی بچوں میں سے کوئی علیحدہ اپنی انجمن بنانا چاہیے، میں تو بڑا اچھا نوکان ہوں، میں تو بہت اچھا ماتم کرتا ہوں، میں اس انجمن میں نہ رہوں گا علیحدہ، یہ 1.5 اینٹ کی علیحدہ چن لے تو اب اسے پاس کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹا سا پرندہ بھی اس کا شکار کر لیتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اور وہ تاک میں رہتا ہے کب یہ اپنے ریڑے سے ہٹے اور میں اس کا شکار کروں. سمجھ میں آیا؟ جو بچے اپنے بڑوں کو رہبر نہیں مانتے ان کا شکار چھوٹے چھوٹے دشمن کر لیتے ہیں. پھر پتا بھی نہیں چلتا کس نے بیچا، کسے بیچا، نقد بیچا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا. پھر پتا بھی نہیں چلتا. یہ جو ہے شہید مطالعہ فرماتے ہیں پھر وہ دوسروں کے ہتھیاروں کا کاندھا بن جاتے ہیں. پھر کاندھا ان کا ہوتا ہے، بندوق دشمن کی ہوتی ہے. پتا بھی نہیں چلتا کون کب استعمال کر لیتا ہے. سلامات پڑھیے محمد وا. ایک نظام کو آگے بڑھانے کے لیے، ایک سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر میں کسی کو رہبر بناؤ. اپنے کلچر میں رہبر بناؤ. ہر آدمی میر ماتم نہیں بنتا، ہر آدمی صدر نہیں بنتا، ہر آدمی سیکریٹری نہیں بنتا. نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا.
اگر اللہ دنیا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا ہوتا تو فساد ہو جاتا. تو اگر 2 صدر ہوگا تو انجمن نہیں چلے گی. میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا فرمائیے گا. رہبر ایک ہی کو ماننا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی رہبر میں بھی رہبر. ہاں یہ اور بات ہے شرائط دیکھ کے رہبر بناؤ. میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا فرمائیے گا. ہاں اور بات یہ علیحدہ ہے کہ شرائط دیکھ کے رہبر بناؤ. صدر بناؤ تو دیکھ کے بناؤ. متولی بناؤ تو دیکھ کے بناؤ. پیر ماتم بناؤ تو دیکھ کے بناؤ. ہر ٹائل کچر والے کو متولی اور صدر نہیں بنایا جاتا. سارا بات پڑھیے محمد ایک بار اور سلوات پڑھیے. شرائط کو دیکھیے, صفات کو دیکھیے. نماز پہ خود پڑھتے نہیں اور جو ہے بیت الصلاۃ کا مسجد کا اسے متولی بنا دیا. میں کیا کروں گا غور فرمائیے. مشن حسین سے 100 دور ہیں اور وہ انجمن کے صدر بنے ہوئے ہیں, سیکریٹری بنے ہوئے ہیں. کربلا کی کاٹ کو نہیں جانتے مگر وہ بہت بڑے مولائی بنے ہوئے ہیں. کیا کرو, بنانا تو پڑے گا. اسی وجہ سے قرآن نے کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان, اتقوا اللہ, تقوی الہی اختیار کرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور ہمارے پاس آنے کے لیے ایک وسیلہ تلاش کرو. بنانا مت, تلاش کرو. بنا ہم نے دیا ہے, تلاش تم کرو. صفات دیکھ کے بنانا, جھوٹے مددار کو نہ بنانا. انجمن کا رہبر جھوٹا مددار نہیں بن سکتا تو دین کا رہبر جھوٹا مددار نہیں بنے گا. سلامات پڑھیے آئیڈیل کی ضرورت ہے, ایک رہبر کی ضرورت ہے. وہ رہبر کیسا ہونا چاہیے انشاءاللہ میں 4 مجالس میں بتاؤں گا. رہبر کیسا ہونا چاہیے, عالم بھی ہونا چاہیے, شجاع بھی ہونا چاہیے. تبھی بات آگے بڑھے گی. مستل نہ تو امام نے فرمایا مستل کا تو مشورہ بھی نہ لینا. مستل آدمی سے مشورہ مت لینا, اس لیے کہ اگر مستل ہو تو ناموس کی حفاظت کیسے کرو گے. میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. اس وجہ سے ضروری ہے بہادر بھی ہو, عالم بھی ہو. رہبر کا ہونا ضروری ہے. فیملی میں بنائیے, اپنے خاندان کا بنائیے, اپنی سوسائٹی کا بنائیے. بغیر رہبر کے انجمن نہیں چل سکتی, بغیر رہبر کی حیت نہیں چل سکتی. اسی طرح سے آگے بڑھانا ہے مگر حل بھی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے شرائط ہونے چاہیے, صفات ہونے چاہیے, اس کے لیے کوالٹی ہونی چاہیے. جیسا ادارہ ویسی کوالٹی. یہ اگلا جملہ ہے, یہ اگلا جملہ ہے. جیسا ادارہ ویسی کوالٹی ہونی چاہیے. اگر ادارہ دینی ہے تو رہبر بھی دینی ہونا چاہیے. میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا فرمائیے گا. ہاں ووٹ دینے کے لیے آپ نے کمیٹی بنائی ہے تو کسی بھی نیتا ویتا کو بنا لو. وہ اچھی طرح جانتا ہے کسے ادھار بیچنا ہے, کسے نقد بیچنا ہے. لیکن دینی کمیٹی بنانا ہے تو ایسے کو نہ بنانا جو کھانے کے بعد ٹکار بھی نہ دے. سلوات پڑھیے محمد اللہ. بس مطلب رہبر اگر بہادر ہوتا ہے, شجاع ہوتا ہے تو پھر امت بھی بہادر ہوتی ہے. آج لوگ تعجب کرتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا کہاں 72 کہاں 9. بات کیا تھی؟ یہ صرف اور صرف شجاعت کی بات ہے. جب رہبر شجاع ہوتا ہے تو پھر قوم کا ہر بچہ شجاع ہوتا ہے.
پھر سن و سال نہیں دیکھا جاتا. 6 مہینے کا بچہ تو کتنا شجاع ہوا، ارملا کو رلا دیا، لشکر کو رلا دیا، کتنا شجاع تھا. جب رہبر شجاع ہوتا ہے تو پھر عورتیں بھی اتنی شجاع ہو جاتی ہیں، اتنی بہادر ہو جاتی ہیں. بہادر شجاعت کے معنی میں کہ پھر کسی وقت کے عزیز سے نہیں ڈرتی. ورنہ دیکھیے کربلا کی بات، جتنی مصیبتیں کربلا میں تھی، کربلا کے بعد تو اس سے کہیں لاکھ جگہ زیادہ ہو گئی. کربلا میں کوئی زیادہ مصیبتیں نہیں تھی. جناب قاسم کا لاشا پامال ہوا، بڑی مصیبت تھی. علی اکبر کے سینے میں مرچی کی لگی لگی، بڑی مصیبت تھی. عباس کے بازو قلم ہوئے، بڑی مصیبت تھی. حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، بہت بڑی مصیبت تھی. لیکن اس سے کہیں زیادہ سیدانیوں کی سروں سے چادریں چھینی گئی، جن کے سروں کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا تھا، جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا تھا. ذرا سوچئے، زینب جذبے کے سے سجاد کا شانہ ہلا کے کہتی ہے، بیٹا سجاد بتاؤ تو وقت کے امام ہو، جنتے خیمے میں چل کے مر جائے یا پھر بکرا چادر خیمے سے باہر چلی جائے. عزاداروں میرا دل کہتا ہے علی کی بیٹی زینب کے لیے جنتے خیمے میں چل کے مرنا آسان تھا، لیکن جنتے خیمے سے سر کا رہنا نکلنا علی کی بیٹی کے لیے بہت سخت تھا. اس لیے کہ جس کے گھر سے پردہ نکلا ہو، جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا ہو. حبیب کہتا ہے جب بیٹیاں نکلی ہے نا خیمے سے، سروں کو ٹوٹ رہی تھی، بار بار کہتی تھی واہ محمدا واہ علیہ واہ محمدا واہ علیہ. روایت کہتی ہے انہی بیٹیوں میں ایک 4 سال کی بچی بھی تھی جس کے دامن میں آگ لگی تھی اور اس کے کانوں سے خون جاری تھا. حبیب کہتا ہے بڑے مظلوم بچی تھی، جب یہ گندے گندے ہاتھوں سے اپنے دامن کی آگ کو بجھاتی تھی تو اس کے ہاتھ چلتے تھے، اور جب یہ ہاتھوں کو بچاتی تھی تو اس کا دامن چلتا تھا. کرو تو کیا کرے، اپنے ہاتھوں کو بچائے یا دامن کو بچائے. حبیب نے کہا میں سوچا اس کے دامن کی آگ کو بجھاؤ. یہ سوچ کے بچی کے پیچھے چلا، مگر جس بچی نے ابھی تک تماچے کھائے تھے، جس نے درے کھائے تھے، وہ بچی سمجھی یہ بھی تماچا مارے گا، یہ بھی درا مارے گا. یہ سوچ کے دوڑنے لگی، مگر 3 دن کی بھوکی پیاسی بچی ارے کہاں تک دوڑتی. ایک مقام پہ آ کے رک گئی. رکنے کے بعد کہا اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، اس لیے کہ میں اہل رسول ہوں، ارے تو محرم ہے. حبیب کہتا ہے بچی میں تجھے تماچا نہیں ماروں گا، میں تو تیرے دامن کی آگ کو بجھانا چاہتا ہوں. یہ کہہ کے حبیب نے دامن کی آگ کو بجھایا. عزاداروں سکینہ کا دل بھرایا. ایک جملہ کہا شیخ لگتا ہے تو صاحب اولاد ہے، اس لیے کہ ابھی تک جو آیا تھا اس نے تماچے مارے تھے، اس نے تازینے مارے تھے. ارے میرا ایک کام اور کر دو، میں تجھے دانا سے اپنے بخشوں گی. ابھی نے کہا کیا کام کہ مجھے نجف کا راستہ بتا دے. ابھی نے کہا وہ بچی نجف جا کے کیا کرے گی؟ سکینہ کا دل طرف گیا. ارے نجف میں میرا دادا اللہ کو گزار چلا ہے، میں جا کے فریاد کروں گی اے دادا میں یتیم ہو گئی، اے دادا میرے تماچے مارے گئے، اے دادا میرا بندہ. سيغلب الذين ظلموا إياهم فلم ينقلبوا